اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آسمانوں سے جو پیغام وحی کی شکل میں نازل ہوا تھا، اس پیغام کے ساتھ مسلمانوں نے کیسا اعتناء اور کیسی توجہ اس کے ساتھ برتی کہ آج وہ اتنی پھیلی ہوئی وسیع و عریض شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا فخر اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی تھے، آپ پر جو پہلا پیغام غار حرا میں نازل ہوا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام تھا۔ اس پیغام اقرأ کو مسلمانوں نے ایسا دل و جان سے قبول کیا اور اس اقرأ کو ایسا اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا کہ آج بلا مبالغہ مسلمانوں کو سب سے وسیع علمی میراث اور سب سے وسیع علمی ذخائر رکھنے والی قوم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت مسلمان ایک بہت وسیع اسلامی کتب خانہ رکھتے ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں سے معمور ہے۔ 1500 سال کے عرصے تک، 1450 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی تصنیفات، تالیفات، ان کی تاریخ، ان کی مذہبی اور سائنسی کتابوں کی اگر شمار کیا جائے تو یقیناً ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی۔ اگرچہ اس میں ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ جب مسلمانوں کے ساتھ علمی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے ان پر وہ ظلم و ستم کیے گئے کہ تاریخ کے اوراق ان کو بیان کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا تاریخ خود روتی ہو۔ فتنہ تاتار نے فقط بغداد میں اور بصرہ میں مسلمانوں کے سروں کے مینار نہیں قائم کیے، بلکہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ کو اور ان کے علمی ورثے کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ روایت مشہور ہے کہ اس زمانے میں دجلہ و فرات کا پانی کئی مہینوں تک مسلمانوں کی کتابوں کی سیاہی سے اسی طرح سیاہ بہا جس طرح کے مسلمانوں کے خون کی سرخی سے سرخ بہا۔ اسی طرح نوآبادیاتی دور آیا۔ اس نوآبادیاتی دور میں جو قومیں جہاں جہاں پر قابض رہیں، اگر کہیں پر فرانسیسی قابض رہے تو انہوں نے وہاں سے، اور اگر کہیں پر انگریز قابض رہے تو انہوں نے وہاں سے، جہاں اور لوٹ مار کی اور جہاں اور مسلمانوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر زک پہنچایا، ان کی تہذیبی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، ان کی اقدار اور ان کے خاندانی رسوم و رواج کو اور ان کے کلچر کو نقصان پہنچایا، وہاں ان کے ساتھ ایک علمی سرقہ بھی کیا، ایک علمی چوری بھی کی کہ ان کی کتابوں کو وہاں سے لوٹ کر لے گئے اور اپنے ملکوں میں کتب خانوں کی زینت بنایا۔ اسی موقع پر اقبال نے کہا تھا کہ وہ کتابیں اپنے آبا کی، علم کے وہ موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس وسیع اسلامی علم سے اور اس کی وسعت سے واقف کرائیں۔ اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ چونکہ ہمارے نظام تعلیم میں اسلامیات کے نام سے ایک بہت ہی باریک، پتلی اور مختصر سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو طلباء کا اور ہمارے نوجوان طالب علموں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلامی علوم ہیں ہی اس قدر مختصر۔ ہماری 9ویں اور 10ویں کی جماعتوں میں اور اس کے بعد اسی طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسوں میں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے وہ اسلامی علوم کی وسعتوں کے مقابلے میں اس کا اختصار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ چند آیات اور چند احادیث مبارکہ اور اخلاقیات پر مشتمل چند اسباق پر ہمارے پوری اسلامیات کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل یقیناً ناواقف ہے کہ اسلامی علوم کتنے پھیلے ہوئے ہیں، کتنے وسیع ہیں، مسلمانوں نے کتنے بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک نوجوان طالب علم سعودی عرب سے آیا، وہ انجینئر تھا پیشے کے اعتبار سے، اور پاکستان کی اسلامی یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لے کر اسلامی علوم میں مہارت اور اختصاص پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نوجوان نے کہا کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا، اس انجینئر نوجوان نے، تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ کتنے سال کا کورس ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ تقریباً 4-5 سال مجھے اس میں لگیں گے۔ تو بڑا ان کو تعجب ہوا کہ آخر اسلامیات میں ایسی کون سی بات ہے
کہ جس کو سیکھنے کے لیے اتنا عرصہ لگے گا، یہ تو بڑا مختصر سا مضمون ہے. تو کہنے لگے میں نے ان کو سمجھانا چاہا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات. تو کہنے لگے کہ میں ایک دن ایک ایسی تفسیر لے کر گھر گیا جو صرف 4 جلدوں پر مشتمل تھی، اور مجھے آج تک اس تفسیر کا نام یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ زمخشری کی کشاف تھی. تو وہ میں لے کر گھر گیا، عربی کی یہ تفسیر. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ تفسیر کی کتاب ہے اور یہ ہمارے ہاں ایک مرحلے پر جا کر پڑھائی جائے گی. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا اسلامی کتب خانے میں یا اسلامیات کے مضمون میں اتنی ضخیم کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں، حالانکہ یہ کتاب ایک مختصر تفسیر کہلائی جا سکتی. آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں نے 800 جلدوں پر مشتمل تفاسیر لکھی. ابن عقیل کی تفسیر کے بارے میں یا ان کی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 800 جلدوں پر مشتمل تھی، جس میں سے اس وقت بدقسمتی سے فقط 4 یا 6 جلدیں موجود ہیں. اسی طرح 70-80 جلدوں کی تفاسیر اور 100 جلدوں کی تفاسیر اس وقت بھی موجود، اس جدید دور میں بھی لکھی گئی ہیں. یہ ایک مضمون کی کسی ایک کتاب کی جلدوں کی تعداد، مضامین کی تعداد کتنی ہے، عنوانات کی تعداد کتنی ہے، اس کے تحت کتنی ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ اس قدر حیران کن ہے کہ اگر ایک آدمی کے سامنے اس کی پوری تفصیل آ جائے تو اس کی عقل اڑ جائے، اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں کہ اس قوم نے، مسلمانوں نے اپنے اس 1400-1500 سالہ تاریخ میں پڑھنے پڑھانے سے اور لکھنے لکھانے سے اور تصنیف و تالیف سے اور علم کی حفاظت سے اور پھر اس کی تشریح و تعویل سے کتنا گہرا تعلق رکھا. یقیناً جب تک ہمارے ہاں بھی سائنسز اتنی ترقی نہیں کی تھی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ سیلاب ابھی نہیں آیا تھا، اس وقت تک اسلامی علوم و فنون سے واقفیت کی واحد صورت یہ تھی کہ کسی اسلامی کتب خانے میں جایا جائے اور وہاں پر موجود ان لاکھوں کتابوں کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ علوم اور فنون کتنے پھیلے ہوئے ہیں اور کس قدر ان کے اوپر محنت ہوئی ہے. مگر آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے جہاں اور دیگر سہولیات پیدا کی ہیں، وہاں پر ایک بڑی سہولت یہ بھی پیدا کی ہے کہ ان چیزوں کو آج چھوٹی چھوٹی آلات میں بند کر دیا گیا ہے، اور اب ایک عام نوجوان کے لیے بھی ایک آسان ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ایک پورا کتب خانہ ایک چھوٹی سی چیز میں اپنے ساتھ گھما سکتا ہے اور اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے.